press the bell icon on the YouTube app and never miss the another update. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا لیسن سورۃ الملک آیت 11، 12 and 13۔ ابھی تک ہم حروف مدہ ڈسکس کر چکے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اس کے ساتھ ہم نے زبر کی حرکت اور پیش کی حرکت کے بارے میں بھی سیکھ لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ زیر کی حرکت کو ڈسکس کرتے ہیں۔ زیر کی مقدار یا لمبائی یائے مدہ کے مقابلے میں ہاف ہوتی ہے۔ کل ہم نے یائے مدہ پڑھی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ پانی، پینا، جاتی، سوتی، بہت ساری چیزوں میں ہم یائے مدہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یائے مدہ کے مقابلے میں یائے مدہ کتنی ہے؟ لمبی تو ہے ہی نہیں، ایک الف کے برابر لمبی ہے۔ پانی، پانی، نی، یہ نی یائے مدہ ہے۔ تو نی کے مقابلے میں زیر کی حرکت کتنی ہوگی؟ نون زیر نی، 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 اتنی سی نی۔ نی اگر بولا نون زیر نی تو وہ یائے مدہ ہو جائے گی۔ تو زیر جو ہے وہ یائے مدہ کے مقابلے میں آدھی ہوتی ہے، ہاف ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے زبر پڑھی تھی کہ زبر الف مدہ کے مقابلے میں ہاف ہوتی ہے اور پیش واو مدہ کے مقابلے میں ہاف ہوتی ہے، اسی طرح سے زیر یائے مدہ کے مقابلے میں ہاف ہوتی ہے۔ بہت ہی چھوٹی سی مقدار ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، جس طرح سے زبر کی اور پیش کی تھی۔ دوسری چیز، زیر کے لیے آپ کے ہونٹ جو ہیں، آپ کے لپس جو ہیں وہ تھوڑے سے نیچے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے پرانے زمانے کا جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے یا جنہوں نے اپنے گھروں میں پڑھا ہوا ہے اور پراپر تجوید سے نہیں پڑھا ہوا، وہ زیر کو تھوڑا سا مجہول پڑھتے ہیں۔ مجہول مجہول کہتے ہیں جھول دینے کو، ڈھیلا ڈھیلا پڑھتے ہیں، جھول والا پڑھتے ہیں۔ مثلا بازر بے، تازر تے، سادر سے، اور جیم زیر جے، نون زیر نے، میم زیر میں، حمزہ زیر اے، یہ جو چیز ہے یہ ہوتا ہے مجہول۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو مجہول نہیں کریں گے بلکہ بازر بی، تازر تی، سادر سی، بی تی سی، جی ہی خی، دی دی ری، ٹھیک ہے؟ انہی کی اس کی آواز باریک ہوتی ہے، ای کی آواز ہوتی ہے۔ حمزہ زیر ای، نون زیر نی، واو زیر وی، میم زیر می، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ دال زیر دی، بازر بی، فازر فی، فازر فے نہیں کرنا، بازر بے نہیں کرنا، حمزہ زیر اے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گئی زیر کی بات۔ دوسری چیز جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے موٹے حروف۔ اس سے پہلے ابھی تک آپ نے موٹے حروف کی بریکٹ کے اندر، اچھا مجھے کسی کی بھی بریکٹ بنی ہوئی نظر نہیں آئی ایز سچ، لکھا ضرور ہے سب بہت سو نے، کچھ نے نہیں بھی لکھا، لیکن بریکٹس بنی ہوئی مجھے دکھائی نہیں دی کہ کوئی ایک اسکوئر بنا ہو یا کوئی بریکٹ ہو جس کے اندر یہ الفاظ لکھے گئے ہوں، اس بریکٹ کے اوپر ہیڈنگ ہو، یہ مجھے کسی کا بھی دکھائی نہیں دیا۔ میری خواہش تھی کہ اس طرح سے اس کے نوٹس بنتے کہ بریکٹس بن جاتی، ان بریکٹس کو بند کر دیا جاتا، ان کے اندر وہ حروف قید ہوتے، اوپر ہیڈنگز ہوتی۔ اچھا کوشش کیجئے گا کہ اس کو اس طرح سے لکھ سکیں۔ موٹے حروف کی بریکٹ بنائیے اور بریکٹ کے اوپر ہیڈنگ دیجئے موٹے حروف، ہیوی لیٹرز، یہ ہیوی پڑھے جاتے ہیں، موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے اندر ہم دو حروف اس سے پہلے لکھ چکے ہوئے ہیں، وہ ہے صاد ایک اور نمبر 2 وا، جو ہم نے کل پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ اگر میں آپ کو اس کی صحیح ترتیب ایک دفعہ لکھوا دوں تو آپ وہ نوٹ کیجئے، اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سارے حروف، سارے موٹے حروف آج ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن آپ لکھ لیجئے، پھر جیسے جیسے آتے جائیں گے نظر اگلی آیات میں تو میں آپ کو ایکسپلین کرتی جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ آپ ذرا لکھیے دوبارہ سے موٹے حروف۔ سب سے پہلے نمبر 1 تو، نمبر 2 صاد، نمبر 3 غاد، نمبر 4 ذا،
یہ 4 لیٹرز میں نے آپ کو بولے، تو، صاد، ضاد، ذو. اس میں سے 2 آپ نے پہلے لکھے ہوئے ہیں، صاد اور ذو. 2 آپ کے لیے نئے ہیں، تو اور ضاد. ٹھیک ہے، چلیے 4 یہ ہو گئے. 4 آگے لکھیے، قاف 2 نقطوں والا، قاف، غین، غین، خا، 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 خالدین والا خا. ٹھیک ہے، چلیے یہ آپ نے سارا لکھ لیا. اس کے ساتھ ہی آگے بریکٹ سے باہر، بریکٹ سے باہر ایک چھوٹی بریکٹ بنا کر را بھی لکھ لیجئے. ٹھیک ہے، چلیے الحمدللہ. اب ہم ان کو ڈسکس کر لیں گے جیسے جیسے یہ آیات میں آئیں گی. اب ہم اپنی آیات شروع کرتے ہیں آیت نمبر 11 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعترفوا، فاعترفوا، فو پہ آپ کو واو مدہ نظر آ رہی ہے، ترا، تا کے اوپر زبر، را کے اوپر زبر، اس کو لمبا نہیں ہونے دینا. فاعترفوا، فاعترفوا، بادر بی. اب یہ زیریں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ اس کی لیے اپنے ہونٹوں کو تھوڑا سا جھکائیے اور باریک ادائیگی کیجیے گا. بے نہیں کرنا اس کو. بی بیہم، بی بیہم، 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 بیہم. یہ جو آپ کو ایک بیہم، یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی میم نظر آ رہی ہے، یہ ایک رول ہے. ٹھیک ہے، جو انشاءاللہ پھر کسی وقت انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. آج کے لیے یہ زیادہ ہو جائے گا، لیکن اس کو یہاں پہ آپ نے نون کی بجائے میم پڑھنی ہے. بیہم، بیہم، فسحقلی، فسحقلی. قاف موٹا ہے، ہیوی لیٹر ہے، ابھی ہم نے اس میں لکھا تھا. ٹھیک ہے، تو قاف کو موٹا پڑھنا ہے. اس سے پیچھے بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ لیٹر گزرا ہے قاف، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو باریک پڑھا ہے. تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ پیچھے والی آیات میں جہاں جہاں بھی قاف گزرا ہے اس سب کو انڈر لائن کر لیجئے اور اس کے ساتھ لکھ لیجئے ہیوی. قالو، قالو، قلنا، ناقلو. اسی طرح سے القو، القو، القیہ، ینقلب، اور بہت ساری جگہوں پہ قاف گزرا ہے. خلقا، ان سب جگہوں پہ آپ نے طباقا، قاف کو موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، قاف کو موٹا پڑھنا ہے. قاف ہیوی لیٹر ہے، موٹا لیٹر ہے. اس کا مخرج کہاں ہے؟ اس کا مخرج جو ہے وہ حلق کا بالکل شروع والا حصہ ہے، جہاں پہ وہ ایک حلق کے اندر کوا سا لٹک رہا ہوتا ہے نا، زبان وہاں سے اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور وہ قوے والی جگہ پہ لگتی ہے. قا، قا، قاف، قا. تو اس کو موٹا ادا کریں گے. فسحقلی، فسحقا لأصحاب السعیر. صاد موٹا پڑھیں گے، با کی زیر کو باریکی کے ساتھ سین سے جوڑنا ہے. بس، 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 بس نہیں، بس. اصحاب السعیر. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر. قاف کی موٹی ادائیگی، صاد کی موٹی ادائیگی، زبروں کا کنٹرول، واو مدہ کے اوپر ہونٹ گول. ٹھیک ہے، اور زیریں باریک اور نیچے کی طرف لپس آپ کے تھوڑے سے نیچے ہوں گے. مجھول نہیں اس کو انشاءاللہ پڑھنا. آیت نمبر 12. ان الذین، ان الذین، زین. ایک تو اس میں سیٹی کی آواز نہ آئے، ابھی بھی کچھ لوگ اس کو زینہ کر رہے ہیں. زینہ، زینہ. ان الذین یخشون، یخ، خا، خا موٹا ہے،
موٹا حرف ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے. یخشون، یخشو، شو، واو کے اوپر ہونٹ گول کیجئے. یخشون ربہم، یخشون ربہم بالغیب، بالغیب، غا، غین، غین بھی موٹا حرف ہے. خا اور غین دونوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، دونوں حروف حلقی بھی ہیں. ٹھیک ہے، ایک اور بریکٹ بتائیے اور اس کے اوپر ہیڈنگ دیجئے حروف حلقی، حروف حلقی یعنی کہ تھروٹ لیٹرز. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے حروف حلقی کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلق سے نکلتے ہوں گے، اسی لیے ان کو حروف حلقی کہا جا رہا ہے. تو ان کا مخرج جو ہے غین اور خا کا، یہ حلق ہے. اب حلق کا کون سا والا پورشن ہے؟ حلق کا سب سے اوپر والا پورشن ہے، جہاں سے منہ کے بعد یعنی کہ جو حصہ شروع ہوتا ہے، جو ہمارے منہ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے حلق کا پورشن، حلق کا سب سے پہلا حصہ، وہاں سے غین اور خا ادا ہوتا ہے. غین، خا دونوں موٹے حرف ہیں. ٹھیک ہے، دونوں کی ادائیگی موٹی ہوگی، دونوں حروف حلقی ہیں، یہ نوٹ کر لیجئے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے یہ چیز کام آئے گی، کیونکہ جب ہم رولز کریں گے تو پھر ہمیں حروف حلقی کا پتہ ہونا چاہیے. غین کو موٹا غین، پڑھیے. زبان آپ کی پچھلی طرف سے حلق کی طرف، اوپر کی طرف لفٹ آپ نے کرنی ہے. کوئی بھی لیٹر موٹا پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ زبان کو لفٹ کر لیا جائے، اوپر اٹھا لیا جائے. تو غین اور خا کے لیے آپ کو زبان کا پچھلا حصہ اوپر کی طرف اٹھانا ہے تاکہ وہ موٹا ہو جائے لیٹر. بالغیب، بالغیب، بالغیب لہم مغفرۃ، مغ، اگین غین آ رہا ہے، مغفی، فا کے نیچے زیر ہے، اس کو باریک ادائیگی ہوگی. لہم مغفرۃ، تم، واو کے اوپر ہونٹ گول کیجئے. لہم مغفرۃ واجر کبیر، واجر کبیر. ان الذين يخشون ربهم بالغیب، بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، مغفرۃ واجر کبیر. آیت نمبر 13. وَأَسِرُّوا، وَأَسِرُّوا، وا پہ ہونٹ گول، سین میں سیٹی اور زیر باریک. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، قَوْلَكُمْ، قَوْ، قاف موٹا اور واو پہ ہونٹ گول. قَوْلَكُمْ، قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا، اوج، واو کے نیچے زیر ہے، ہونٹ گول کرنے کے بعد اس کی زیر کی ادائیگی ہوگی وج، وجہرو، وجہرو. را کے ساتھ واو مدہ بھی ہے، آواز ایک الف کے برابر لمبی کیجئے. اوجہرو بیہ، اوجہرو بیہ. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ، انہو، ہاں پہ آپ کو الٹی پیش نظر آ رہی ہے. الٹی پیش واو مدہ کے ساتھ سیم ہے، جیسے ہم نے پڑھی تھی کہ کھڑی زبر اور الف مدہ کی حرکت سیم ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے واو جو الٹی پیش ہے، الٹی پیش اور واو مدہ بالکل سیم ہوتے ہیں، ایک ایک الف کے برابر دونوں کو کھینچا جاتا ہے. انہو علیم بذات الصدور، انہو علیم بذات الصدور. بی، با کے نیچے زیر ہے. ذا، ذال کے اندر سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، تا کی زیر کو صاد سے جوڑیں گے، صاد موٹا پڑا جائے گا. تصدور، تصدور، بالکل ٹھیک. آج کے لیسن میں ہم نے کیا کیا دیکھا؟ زیر کی ادائیگی کیسے کرتے ہیں، اور دوسری چیز موٹے حروف ہم نے سارے کے سارے لکھ لیے، اور مخرج ہم نے دیکھا قاف کا، غین کا اور خا کا. ٹھیک ہے، چلیے ان آیات کو ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.